لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. درود پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ثمرہ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. تمنائے زینب کبریٰ یعنی آپ عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام خوش نصیب ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس ذکر عزائے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کو یہ مہلت، یہ موقع، یہ فرصت نصیب ہو رہی ہے کہ آپ اپنے کمال کی منزلوں کو بہت آسانی کے ساتھ حسین حسین کرتے طے کر جائیں۔ سورہ مبارکہ نحل کی 78ویں آیت کہ جس میں ارشاد رب العزت اس انداز سے ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہارے معبود نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے باہر نکالا ہے۔ آج تھوڑی سی گفتگو اس آیت کے ذیل میں کرتے ہوئے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارا چوتھا سلسلہ گفتگو علم و معرفت اور کمال انسان۔ خداوند تعالیٰ اپنے اتنے اسماء کے ہونے کے باوجود اس آیے کریمہ میں اپنے اسم جلالہ کو استعمال کر رہا ہے۔
اس میں جلالہ کہتے ہیں اللہ کو، لفظ اللہ جل جلالہ، کیونکہ اتنے اسما ہیں خدا کے، 99 نام تو بچے بھی جانتے ہیں کہ 99 نام ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ خود قرآن مجید میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى يَدْعُو بِهَا، خدا کے لیے بہترین نام ہے، ان سے اسے پہچانا۔ اور ہم نے گزشتہ دنوں یہ بیان کیا داستان خلقت جناب آدم نبی اللہ علیہ السلام کے ذیل میں کہ بذات خود براہ راست خدا نے وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اسماء سکھائے سب کے سب۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ خالی نام بتا دینے سے فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اس وقت ہمارے سامعین میں اگر کسی نے صرف نام سنا ہوا ہے شعیب نقوی اور میری صورت سے واقف نہیں ہے، تو بہت ممکن ہے کہ کوئی اور شخص بھی اگر میری جگہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ سمجھے کہ یہ وہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کی معلومات صرف نام کی حد تک تھی، اسم کی حد تک تھی۔ اسم یعنی نشانی، صرف نشانی کے بارے میں جان لینا، جب تک یہ نہ پتا ہو کہ اس نشانی سے مراد کیا ہے، یہ علم نہ کافی۔ ساتھ رہیے گا، اگر آپ کو صرف نام بتا دیا جائے، مثال کے طور پہ کہ فلاں صاحب آپ کے گھر پہ آئیں گے اور ان کا عبداللہ نام ہے اور ان کو آپ یہ امانت دے دیجئے گا، ایک وقت امانت بارزش نہیں ہے، یہ رومال دینا ہے تو آپ دے دیں گے، ایک وقت نہیں، امانت بارزش ہے، باقیمت ہے، قیمتی امانت ہے جو دینی ہے، تو آپ کہیں گے یار آپ اس کی تصویر مجھے بھیج دیں یا اس سے فون کروا دیں یا اس سے بات، کوئی اور حوالہ تو دیں، خالی نام کا جان لینا کافی نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو خداوند تعالیٰ نے جو جناب آدم کو بیان کیا کہ ہم نے اسماء کا علم سکھا دیا، اس کا مطلب صرف اسما نہیں ہے کہ اے ٹو زی ساری چیزیں بتا دی جائیں اور یہ نہ بتایا جائے کس سے مراد کیا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا بتانے کا؟ وہ ہدایت کے لیے جانے والا خلیفہ خدا، جس کو خدا کے جانشین کے طور پہ زمین پہ جانا ہے، ضروری ہے کہ اس کا علم ان اسما کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی شامل کرتا ہو جن چیزوں کے وہ اسما۔ پھر ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی کہ جناب پیغمبر اکرم ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم العلم اکثر من ان یحصى، علم وہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیا جائے، فخذ من کل شیء احسنہ، اور کیونکہ بہت سارے علوم ہیں تو جس علم میں جانا چاہو اس کے اندر متخصص ہو جاؤ، اس کی اچھائیاں لے لینا۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے تمہیں بلایا جائے اور کوئی غلط چیز سکھا دی جائے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ضروری ہے کہ وہ شخص جو جانشین ہو، جو لغت کے حوالے سے ہم نے بات کی، میں نے یہ لغت اٹھا کے آپ کو دکھائی تھی کہ جس کے اندر کہا کہ بھئی خلیفہ کون ہوتا ہے؟ کمن استخلف مقامہ، کہ جو اس کے مقام پر آ کر جائے ہو جائے، اس کی جگہ جا کر کام کرے۔ اس کے اندر کم سے کم 3 خصوصیات ہونا ضروری ہیں۔ پہلی خصوصیت، جس کے مقام پر آ رہا ہے اس کو اس کا کام پتا ہو کہ کیا کرنا۔ دوسری چیز، جس کے مقام پر آ رہا ہے اس کی کچھ صفات تو اس کے اندر پائی جائیں۔ فرض کر لیجئے کل میں مجلس نہیں پڑھ رہا
اب میری جگہ ایکس وائی زی کوئی بھی عبداللہ آ جاتا ہے، علی آ جاتا ہے، حسن آ جاتا ہے، جو آ جاتا ہے، اب اس کا نام کچھ کم سے کم وہ مجلس تو پڑھے. مجلس میں اگر قرآن کی تشریح ہو رہی ہے تو قرآن کی تو تشریح ہو. مجلس میں اگر مصیبت سید الشہداء بیان ہو رہی ہے تو کم سے کم وہ تو بیان ہو. ساتھ ہے آپ؟ یعنی نام بدل سکتا ہے، شخصیت بدل سکتی ہے، لیکن اس کا کردار وہی ہو جس کی جگہ آنا ہے، اس کا کام وہی ہو جس کی جگہ آنا ہے. اور پھر جس کو جانشین بنا کے بھیجا جائے گا اس کو بھیجنے والا ہی تعارف کرائے گا. میں اگر اپنی جگہ کل کسی کو بھیجتا ہوں تو میں بتاؤں گا نا بھائی ڈاکٹر صاحب کل میری جگہ یہ مولانا علی حیدر صاحب مجلس پڑھیں گے، اور یہ ایسے مجلس پڑھتے ہیں، یہ ہیں، یہ ان کی کچھ خصوصیات بتاؤں گا، اور اس کے بعد وہ اس کا تعارف میری ذمہ داری ہے. بس یہ 3 ہلکے پھلکے مقدمے آپ کے سامنے بیان کیے. اب اگر خداوند تعالی اپنے نمائندے کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجے گا تو یہ ضروری ہے کہ اس کا تعارف خود خدا کرائے. تعارف کرانے کے لیے خدا کے اتنے اسماء میں سے خدا نے جس اسم کو، جس صفت کو اپنے نمائندے تک منتقل کیا وہ ہے صفت علم، صفت آگاہی، صفت دانش، بینش. گویا علم و آگاہی وہ صفت ہے کہ باقی تمام خدا کی صفات اس علم کے اندر جمع ہو سکتی ہیں. اب اس بندے کو ایسی صفت دے کے خدا نے بھیج دیا، ایسی صفت دے کے بھیج دیا کہ اب یہ اپنے علم کے ذریعے سے ہدایت کرے گا اور اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتانا شروع کرے گا کہ میں اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں جو دلوں کا حال بھی جانتا ہے. اس کا نمائندہ راستے گم نہیں کرتا بلکہ راستوں سے بھٹک جانے والوں کو واپس راستوں پر لے کر آتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ راستے پر جو لے کر آتا ہے صراط مستقیم پر، تو اس کا مطلب ہے خود صراط مستقیم پر ہو. اگر وہ خود صراط مستقیم پر نہیں ہوگا کسی اور کو کیسے لائے گا؟ اب یہ اور بات کہ 1,24,000 انبیاء میں سے پیغمبر سے پہلے کسی نبی کو اتنی جرت نہیں ہوئی. سب یہ کہتے رہے میں ہادی ہوں، میں خدا کا مرسل ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، اس کا پیغامبر ہوں، اس کی جانب ہدایت کر رہا ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں خود صراط مستقیم ہوں، یا پیغمبر نے کہا یا علی نے کہا کہ خود ہم صراط مستقیم ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اب اگر جناب آدم کسی کو ہدایت کر رہے تھے صراط مستقیم کی طرف تو وہ بھی انہی کی طرف تھی. جناب ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، جناب عیسیٰ ہو، موسیٰ، جتنے انبیاء نے ہدایت کی وہ اسی جانب کی کہ اس ہستی کو پہچان لیا جائے. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. نعرہ حیدری یا علی پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. یہ ایک چیز اگر سمجھ آ جائے تو پتہ یہ چلا کہ جو نمائندہ جائے گزین ہوگا، جانشین ہوگا، جو ریپلیس ہوگا، جو ریپریزنٹ کرنے آئے گا، ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہوں کہ جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اور خاص صفت خدا نے جو چاہا کہ سب سے پہلے اس میں جائے وہ صفت علم ہے. اس لیے علم ہی کی بدولت وحدانیت پتہ چلے گی، علم ہی کی بدولت حقیقت پتہ چلے گی، علم ہی کی وجہ سے توحید کا پتہ چلے گا، علم ہی کی وجہ سے نبوت بچے گی، علم ہی کی وجہ سے ترقی و کمال حاصل ہوگا، علم ہی کی وجہ سے عبادت ہوگی، علم ہی کی وجہ سے اعمال ہوں گے، بلکہ علم ہی کی وجہ سے روز آخرت میں حساب ہوگا. اب یہ تو کمال ہے پیغمبر کا کہ اس تمام علم کو اپنے سینے میں جمع کر کے کہا کہ انا مدینۃ العلم، اور اس طرف آنے کا راستہ کہا وعلی بابھا.
واہ نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد کیا وہ ایک صفت ایسی ہے کہ جس کے اندر تمام صفات آ جائیں گی، وہ صفت علم. اور اب بات جب آگے بڑھے گی یہاں پر کہ خدا خود پہچان کروائے گا. بھئی خدا اگر خود پہچان کروائے گا تو کچھ لوگ تو عجیب نظریہ پیش کرنے کا خدا نے جو منصوبہ بنایا تھا اس دنیا کو چلانے کے لیے وہ لگتا ہے کامیاب نہیں ہوا. یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. ایک چیز اس کی مرضی کے مطابق ہوئی، اس کی پلاننگ کے مطابق ہوئی، جیسا سوچا تھا ویسا ہوا. بھئی ہوتا کیا ہے، آج جناب حر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، میں آج حریت پر بات کروں گا. کل ہم نے آپ کے سامنے مولا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول نقل کیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، جس کے اندر مولا فرماتے ہیں اول العلم معرفت الجبار، سب سے علم کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل ہو. وآخر العلم تفویض الیہ، اور آخر علم یہ ہے کہ سپردگی دے دی جائے، خود کو اس کے حوالے کر دیا جائے. کل میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک مثال دی تھی جہاز کی، پلین کے سفر کی، کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ خود کو سپرد کر دیں تو پھر دیکھیں وہ کہاں تک آپ کو لے جائے گا. لیکن وہاں جانے کے لیے آپ کے اندر صلاحیت ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس ٹکٹ ہونا چاہیے، جہاں جا رہے ہیں وہاں کا ویزا ہونا چاہیے، جواز السفر پاسپورٹ ہونا چاہیے. راہ توحید میں معرفت و کمال کی منازل کو طے کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے. اللہ، عقیدہ توحید صرف اس حد تک کہ جو دل کے اندر ایک سوال آتا ہے نا کہ آخر کون ہے وہ جس نے مجھے خلق کیا، آخر کون ہے وہ جس نے میری خلقت سے پہلے مجھے سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے تھی تو ہوا معین کی، کھانے کے لیے غذا چاہیے تھی تو غذا معین کی، مجھے پرورش کے لیے رحم دل والدین چاہیے تھے تو ان کو انتخاب کیا، ان کے دلوں میں میری محبت کو منتقل کیا. اللہ اکبر، کیا ناز برداریاں، کیا ناز. اب یہاں ایک اور فلسفہ سن لیں، دیگر تمام مخلوقات میں مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگے گا. عجیب ہے، اکثر چوپایوں کے بچے، جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنے لگیں گے، پرندوں کے بچوں کو کچھ وقت لگے گا اور وہ اڑنے لگیں گے. لیکن انسان کا بچہ جو اشرف المخلوقات، اللہ اکبر، جو صاحب خلافت الہی، وہ اتنا مجبور ہوگا کہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر پائے گا. دیکھا آپ نے کبھی اس فلسفے پہ غور کیا ہے کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تمہاری مجبوری دیکھی جائے گی تو تمہارے والدین کو تمہارے اوپر رحم آئے گا اور تمہاری عقل کو مرحلہ بمرحلہ رشد دیا جائے گا. اگر پہلے دن سے عاقل بنا دیا جاتا تو تمہارا جینا مشکل ہو جاتا، تو لوگ تمہارا جینا مشکل کر دیتے. یہی تو وجہ تھی اہل بیت کے ساتھ کہ جب ان کے پاس سوال لے کر آیا کرتے تھے، امام تقی سے بچپن میں سوال ہو رہے ہیں، امام نقی سے بچپن میں سوال ہو رہے ہیں، اور سوال کیا کہ آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ کہا ہم تو بول رہے ہیں، نبی خدا عیسیٰ تو جھولے میں بات کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ نمائندہ خدا ہے، اور آکے بات کر کے یہ نہیں بتائے گا. بیٹا، بچہ اگر خدا کا نمائندہ بن کے آیا ہے تو صرف اپنا نام نہیں بتا رہا، بات نہیں، بلکہ علم کا اظہار کر رہا ہے. کیا کہا تھا جناب عیسیٰ نے کہ نہیں، میری ماں پاک و پاکیزہ ہے اور میں خدا کا نمائندہ ہوں. اسی طرح ہر امام نے جتنے کلام بچپن میں کیے، گفتگو کی، وہ
علم پر منحصر تھی، جس سے پتہ چلا کہ علم وہ صفت ہے جو خدا کی جانب سے جناب آدم کو پہلے دی گئی تھی، اور اسی طرح ہر وہ فرد جو کہ ہدایت خدا کے لیے منتخب ہوگا اس کے پاس ہوگی۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ علم وہ صفت ہے، انسان اس دنیا میں آنے میں مجبور ہے، ساتھ رہیے گا، خدا کا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے۔ بھائی تو مارتے گئے 1 2 3 4، اس نے 1,24,000 کی پلاننگ کی تھی، اس نے بھیجے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس نے بھیجے، اس نے سب کو، جس کو جو مشن دیا تھا اس کو وہاں تک پہنچایا، اور نہ صرف پہنچایا بلکہ کمال یہ کیا، جب مدد کروانے کی بات آئی تو پھر ابابیل سے مدد کروائی، جب مدد کروانے کی بات آئی تو ابابیل سے مدد کروائی، جب مدد کروانے کی بات آئی تو عصا موسیٰ سے مدد لے لی، صرف اور صرف اپنے نمائندے کے علم پر، صرف اس کے بھروسے پر، صرف اس کے توکل پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا تھا۔ کل ہم سپردگی کی بات کر رہے تھے، جناب نبی ابراہیم خلیل اللہ 16 سال کی عمر ہے، اور دور فرعون کا دور۔ آج کل ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کا دور بدتر ہو گیا، نہیں، کتنا ہی بدتر ہو جائے، آج کم سے کم کوئی خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، گرچہ اعمال بہت ساروں کے ایسے ہی ہیں جیسے خود کو خدا سمجھ رہے ہوں۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد پہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لیکن کوئی خدائی کا دعویٰ تو کم سے کم نہیں کر رہا۔ اس وقت فرعون علی اعلان کہہ رہا ہے انا ربکم اعلی، نعوذ باللہ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ اس کے مقابلے میں 16 سال کی عمر جناب ابراہیم کی، کھڑے ہو گئے، منجنیق سے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ پورا واقعہ قرآن میں آپ کا سنا ہوا ہے، صرف اپنے موضوع سے مربوط نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا، جبرائیل آئے، جانتے ہیں خدا کا محبوب بندہ ہے کہ ابراہیم کچھ چاہیے، کچھ مدد چاہیے، کچھ طلب ہے۔ طلب تو ہے، ظاہر سی بات ہے، بے نیاز تو صرف خدا کی ذات ہے، ٹھیک ہے، طلب تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ اللہ، طلب تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ کب جس سے طلب ہے اسے پکارو، جس سے طلب ہے اسے پکارنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا حال بھی جانتا ہے اور میرے دل کی طلب بھی جانتا ہے۔ کمال ہے، یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے نمائندہ خدا۔ جب نمائندہ خدا آتا ہے تو اس یقین سے آتا ہے۔ کیا جناب ابراہیم نے اپنے اس کام کے بعد اپنا کام کیا، اس کے بعد خدا کے حوالے خود کو کر دیا۔ ہم بھی نماز فجر کی تاکیبات میں بعض جگہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَيْكَ یا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ دعا پڑھتے ہیں، خداوندہ میں اپنے امور کو تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ مولا نے تو سکھایا تھا روز صبح گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے چلو کہ اپنے سارے امور تیرے حوالے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھوں گا، نہیں، میں کام کروں گا لیکن نتیجہ تیرے اختیار میں۔ فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ ہوگا کہ اب مجھے جتنی لگن ہوگی اپنے کام سے ہوگی۔ میں اگر مجلس پڑھوں تو فی سبیل اللہ، میں اگر نظامت کروں فی سبیل اللہ، میں اگر سلام پڑھوں تو خدا کے لیے، نوحہ پڑھوں تو خدا کے لیے، خدمت کروں تو خدا کے لیے۔ اب نتیجہ خدا پر، ساتھ رہیے گا، نتیجہ خدا پر۔ دنیا میں طرز عمل کا طریقہ بدل جائے گا، نتیجہ خدا پر۔ اب مجھ سے کوئی مطلب نہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنے واہ کر رہے ہیں، کتنے نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی واہ نہ کرنے پہ حلالی حرامی کی سند نہیں بانٹی جائے گی، کوئی سب سے زیادہ چل جانے پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں، کر تیرے لیے رہا ہوں۔ فَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تفویض الامر۔ اگر یہ یقین آ جائے، اللہ اکبر،
اگر یہ یقین آ جائے تو پھر کمال یہ ہے کہ بندہ اپنا کام خود کرتا ہے، پھر خدا معجزہ ایسے دکھاتا ہے کہ چھوٹے سے پرندے کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ چونچ میں پانی لے کر جائے اور اس آگ پر بجھا ڈالے کہ جس میں خلیل موجود ہے۔ اب یہاں معجزہ اپنی جگہ، لیکن حوصلہ اس پرندے کا دیکھیں کہ وہ دہکتی آگ دیکھ رہا ہے، اپنی صلاحیت دیکھ رہا ہے، اپنی چونچ کی کیپیسٹی دیکھ رہا ہے، پانی کی کمیت دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اس وجہ سے کہ حکم الہی ہے، میرا کام اپنا کام کرنا ہے، نتیجہ خدا کے حوالے۔ جو نتیجہ خدا کے حوالے چھوڑ دے تو سبحان ان اللہ۔ کی زندگی گلنار بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری یا علی بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی صلی علی محمد وآل محمد وجل پھر فرجہ۔ زندگی گلزار ہے، زندگی میں پھر آگ جو ہے وہ گلزار بن جائے گی، جو مشکلیں ہیں وہ آسائش نظر آنے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے اور میں کام اس کے لیے کر رہا ہوں تو نتیجہ وہ دے گا، نتیجہ خدا کے اوپر ہے، تمہارے اوپر صرف کوشش، تمہارے لیے تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم جستجو کرو، تم کوشش کرو، خلوص سے کوشش کرو، اور اس کے بعد نتیجہ خدا پہ چھوڑ دو۔ آپ مجھے بتائیے کون ایسا تھا کربلا میں کہ جس نے آ کر یہ سوال کیا ہو کہ مولا اتنے لوگ ہیں، میرے جان دینے سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ، بزرگوں کو چھوڑ دیں، اصحاب کو چھوڑ دیں، بنی ہاشم کو چھوڑ دیں، کوئی اصحاب کا بچہ ایسا دکھا دیں جس نے کہا ہو کہ اتنے لوگ ہیں یہ کر لیں گے کام۔ بھائی خون بہنے سے مظلومیت کا پتہ چلے گا اور دین اسلام کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میرے نہ ہوں، لیکن کوئی ایسا نہیں دکھ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو حسین اس مرحلے معرفت پر لے کر آئے ہیں۔ اللہ، کل میں نے امام حسین کا جملہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ خدا کی معرفت حاصل کرو، اور خدا کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی آگاہی ہو۔ معرفت و امام زمانے ہی، اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے جتنی آگاہی جمع کی جا رہی ہے وہ گزشتہ اماموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، امام وقت کے حوالے سے نہیں۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ امام وقت کے حوالے سے۔ اچھا، کا امام گزشتہ اماموں کی دیکھیں، ہم جو گزشتہ اماموں کی بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باب العلم لقب علی کے لیے تھا، لیکن علم کا باب ہر امام ہے جو اس کا جانشین، وہاں سے لے کر اس علی سے لے کر اس آخری تک۔ وہ ایک حسین کی جو فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں وہی اس آخری حسین میں پائی جاتی ہے۔ آج روز جمعہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ اس حوالے سے امام حسین کا کل یہ جملہ میں نے بیان کیا کہ معرفت کا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی تمہیں آگاہی۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک اور دعا پیش کرنے لگا ہوں، غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اور انشاءاللہ یہ دعا آج مجلس کے لنک کے ساتھ آپ کو مل جائے گی۔ یاد رکھیں اس دعا کو، دہراتے رہیں اس دعا کو۔ زمان غیبت میں سلامتی ایمان کی دعا، پہلے بھی یہ دعا بیان کر چکا ہوں لیکن اس طریقے سے نہیں۔ زمان غیبت میں سلامتی ایمان، مشکل یہ ہے جب خدا نہیں دکھ رہا تو اس کے نمائندوں کے ذریعے سے اس کو پہچاننا آسان ہو گیا تھا،
लेकिन जब नुमाइंदे भी नहीं दिख रहे और चारों जानिब से दुश्मन का एक हुजूम, आप खुद इमाम वक्त से नकल शुदा एक दुआ हर रोज रमजान में पढ़ते हैं, क्या नाम है उस दुआ का? दुआए इफ्तिताह। दुआ इफ्तिताह के अंदर आप कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कु इलैका, खुदावंदा मैं तेरी बारगाह में शिकवा कर रहा हूं, गैबत वलीना, कि हमारा वली, हमारा सरपरस्त गैबत में, व कसरत उदुवेना, और हमारे दुश्मन बेतहाशा है। आप यकीन कीजिए यहां से वहां तक, शर्क दुनिया से लेकर गर्ब दुनिया तक, जितने अफराद आपसे दुश्मनी रखते हैं, असल वजह दुश्मनी आपका अकीदा महदवियत है। कि कैसी कौम है कि सिर्फ गुज़िश्ता को नहीं रो रही। कमाल यही है, क़याम हुसैन का मतलब यही था। रसूल को तो सब तैयार थे मानने के लिए, रसूल गुजर गए, उन पर सब दुरूद पढ़ रहे थे, उस वक्त के इमाम को कोई नहीं मान रहा था। आज भी मुश्किल यही है, हुसैन पर सब गिरिया करने को तैयार हैं। कौन सा मजहब है आपका? अक्सर का ताल्लुक हिंदुस्तान पाकिस्तान से, आपने देखा होगा हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, लेकिन आ रहे हैं हुसैन पर गिरिया कर रहे हैं। ये हुसैन पर गिरिया नहीं है, मजलूमियत हुसैन पर गिरिया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर गुफ्तगू करूंगा कि हमारा ये गिरिया मजलूमियत हुसैन पर है, ये मकाम हुसैन पर। पैगंबर ने मजलूमियत हुसैन नहीं कहा था, इन्ना लक़त्ल हुसैन हरारतुन फी क़ुलूबिल मुमिनीन लन तबरुद अबदा। कत्ले हुसैन के लिए, कत्ले हुसैन के लिए हरारत है, और कहीं और नहीं, कुलूब मोमिनीन में है। ईमान के दर्जे हैं, ईमान सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, हरारत हीट के दर्जे हैं, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। जिसका ईमान जिस दर्जे पर होगा उसकी हरारत उस दर्जे पर होगी। भाई हमने तो फर्ज अदा खोल दिया, हमने तो मजालिस के लिए सबको ओपन कर दिया। अब जिसको वो चाहेगा बुलाएगा और अपने जिक्र के सदके में इर्तिका नसीब फरमाएगा, और जो खुद ही नहीं आएगा तो उसके लिए फिर क्या किया जा सकता। जितना जिसकी ईमान का दर्जा है, कत्ले हुसैन के लिए हरारत है। गोया शख्सियत हुसैन, मारिफत हुसैन, किरदार हुसैन जिससे आगाही उसमें इजाफा कर देगी। आखिर क्या वजह है कि जो हमारी और आपकी कैफियत आशूर के दिन होती है वो बाकी 10 दिनों में नहीं होती। जो बाकी 10 दिन होती है वो साल के 355 दिन नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई वक्त हो सुबह शाम, जब कहीं नाम हुसैन सुन लें गिरिया कर दे, शुरू कर देते। आखिर क्या वजह है कि हमें कुछ लोग जब मसाइब पड़े जाएं गिरिया शुरू करते हैं, कुछ लोग उस मसाइब के अंदर भी टाइम चाहिए, इतना वक्त हो तो गिरिया किया जाए। सबकी अपनी अपनी हरारत, अपने अपने दर्जा ईमान के मुताबिक है। अल्लाह, जो जितना करीब से देख रहा है इस गम को, इतने इमाम गुजरे, लेकिन सैयद सज्जाद के लिए अजीब मरहला है। कहीं से गुजरता जानवर देख ले, कहते हैं भेड़ देख के रोने। आपने रिवायत सुनी है कसाई की दुकान पे, मैं आपको सुना रहा हूं, भेड़ देख कर रोने लगते थे। अल्लाह, उस मुकाम पे कहा कि जिस तरह जमाने जाहिलियत में चारों तरफ से बद्दू अरब घेर के एक दुम्बे को बीच में मारा करते थे मुख्तलिफ हथियारों से, इस तरह मेरे बाबा पर आखिरी हमला हुआ था। कहीं नाम हुसैन आ जाए इमाम गिरिया शुरू कर देते थे। और इसके लिए कहा तुम आजाद हो, तुम आजाद हो गिरिया करने में, कोई मजबूर नहीं है।
کوئی مجبوری نہیں ہے جو جس مرحلے پہ، لیکن یہاں سے پتہ چلے گا اب وہ دعا کی طرف آ رہا ہوں. اس دعا کے اندر کمال دیکھیے، اللہم عرفنی نفسک، اے خدا بندہ مجھے اپنی ذات کا عرفان عطا فرما، اپنے نفس کا عرفان، اپنے نفس کی معرفت عطا فرما. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک، پس اے خدا اگر میں تیرے نفس کو نہ پہچان سکا، لم عارف نبیک، میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی رسولک، خدا بندہ مجھے اپنے رسول کی معرفت حاصل فرما. فإنک ان لم تعرفنی رسولک، اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان پایا، لم عارف حجتک، میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی حجتک، خدا بندہ مجھے اپنی حجت کا عرفان نصیب فرما. فإنک ان لم تعرفنی حجتک، پس اگر میں تیری حجت کو نہ پہچانا، زللت عن دینی، میں اپنے اس عقیدے سے گمراہ ہو جاؤں گا. گویا خدا بندہ مجھے یقین ہے میں ایک دین پر ہوں، لیکن اس دین پر باقی رکھنے کی ذمہ داری تیری ہے. تو اپنی معرفت نصیب کر تاکہ نبی کو پہچانوں، نبی کی معرفت نصیب کر تاکہ ولی و حجت کو پہچانوں. اگر حجت کو نہ پہچانا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. اللہ، یہ معرفت حجت، حجت دورہ کی معرفت، اور بات ڈائریکٹ خدا سے ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک حد تک علم و معرفت، ساتھ رہیے گا آئندہ دنوں میں اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن یہ جملہ آج محفوظ کر لیں کہ ایک حد تک علم و معرفت چاہے ذات الہی کے حوالے سے ہو، گرچہ ذات تو چھوڑیں، صفات الہی، ذات تک تو ممکن ہی نہیں ہے. خود مولا نے فرمایا، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس کی حقیقت ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور پھر اس کے بعد اس کو پہچاننے کے لیے نبوت کو پہچاننا ہے، نبوت کو پہچاننے کے لیے امامت کو، حجت کو پہچاننا ہے. لیکن یہ بات اس دعا سے پتہ چلی کہ ایک طریقہ تو یہ ہے ان کی معرفت و شناخت کا کہ آپ کوشش کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں لیکن دعا کریں کہ خدا یہ معرفت دل میں ڈال دے. اگر وہ دل میں یہ معرفت ڈال دے تو پھر تمہارے دل سے یہ معرفت کوئی نہیں نکال سکتا. درود پڑھیے ایک مرتبہ مل کے محمد. اللهم صل صلی على محمد وآل محمد محمد وعجل وآل فرجهم. محمد وعجل فرجهم. آغاز معرفت ذات الہی سے، گویا جتنی معرفت خدا ہوگی اتنی معرفت رسول بڑھتی رہے گی، جتنی معرفت رسول بڑھتی رہے گی اتنی معرفت امام بڑھتی رہے گی، اور پھر واپس وہیں پلٹ کے جانا ہے. جب معرفت امام نصیب ہو جائے گی، امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور امام کی جب معرفت کمال ہوگی، کمال پہ پہنچے گی، امام کیا کہے گا؟ امام کہے گا اول العلم معرفت الجبار. تم مجھ تک آئے ہو، اب چلو واپس وہاں تک چلو. لیکن فرق یہ ہے جب پہلے وہاں سے آئے تھے تو کچھ سایوں جیسی معلومات تھی، خدا تھا دکھ نہیں رہا تھا، نبی تھا علم پکا نہیں تھا. لیکن اب جب علی کا دامن تھام کے، حجت کا دامن تھام کے چلو گے تو پہلے مرحلے پر وہ کہہ دے گا کہ پہلی معرفت اس کی معرفت ہے، اور میں ایسے خدا کو مانتا ہی نہیں، عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. اللہ، پھر وہ تمہیں خدا دکھائے گا. حجت تمہارے سامنے تجلی خدا دکھائے گا. بس عزیزوں، تجلی الہی کچھ لہجے کے لیے، ایک آن کے لیے جہاں دکھی، وہ سرزمین، وہ پہاڑی کو طور کہتے ہیں، اور جہاں جلوہ الہی آج تک نظر آ رہا ہے اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں. کربلا طور عشق، کہ جہاں روز ایک تجلی ہے.
ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ وہاں خدا سے بات کرنے آ جائیں. پھر دیکھیں حسین آپ کو کیسے کیسے جلوے دکھاتا ہے کربلا میں. مولا ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرمائے. اللہ آمین. مخصوصاً وہ افراد جو اس وقت جانے کی خواہش مند ہیں، مسلسل ہم سے التماس سے دعا کروا رہے ہیں، جو مشکلات ہیں خداوند ان کو برطرف فرمائے. جو خواہش زیارت رکھتے ہیں انہیں زیارت کربلا نصیب فرمائے. کربلا میں یہ تجلی روز دکھتی ہے، روز دکھتی ہے. کمال ہے. جب کربلا پہنچے تو پھر احساس ہی نہیں رہتا آئے کہاں سے تھے. مختلف آداب زیارت نقل ہوئے، آؤ تو غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اس کے بعد آؤ وارد ہو. لیکن ایک اور عجیب طریقہ ہے زیارت حسین کے لیے جو نقل ہوا. بعض کتابوں میں کہا جس حالت میں آئے ہو سب سے پہلے حسین کی بارگاہ میں پہنچو. حسین دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آنے والا جس کو ایک ایک قدم پہ 100 ہزار حج مقبولہ کا ثواب عطا کیا جا رہا تھا، وہ آیا کس طرح سے، اس کے قدموں کی حالت کیا ہے. ہمارے ایک استاد ایک مرتبہ ساتھ تھے مشی میں اور پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں مشی کرتے ہوئے. انشاءاللہ خداوند تعالیٰ ہم سب کو یہ سفر عشق نصیب فرمائے. اللہ آمین. فرمانے لگے کہ کہا اس کو بینڈیج لگوا لیں، اسے صحیح کروا لیں. کہا نہیں اس کو صحیح نہیں کروانا، میں یہ اس تکلیف کے احساس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں بارگاہ حسین. میں ہر قدم پہ یہ تکلیف کا احساس کرنا چاہتا ہوں. پتا تو چلے ایک ایک قدم پہ میں جنت خرید رہا ہوں. ایک ایک قدم پہ یہ جنت ہی تو ہے. جنت جیسی نہیں ہے عزیزوں، جنت ہے. نارد الکربلا قطعۃ من قطعۃ الجنان. جنت کا ایک ٹکڑا ہے سرزمین کربلا. جتنے ائمہ کے روزے ہیں جنت ہی تو ہے. یہ جنت ہی تو ہے. جنت میں اگر یہ نہ ہو تو کیا فائدہ. جنت ان کے قرب کا نام، جنت ان کی ہمراہی کا نام. یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ کربلا میں حر شب عاشور پریشان رہا. ایک ہی شب میں جہنم سے جنا کو آ گیا. ایک ہی شب، ایک رات میں جہنم سے جنت تک کا سفر حر نے کس طرح طے کیا. دوبارہ غور کیجیے گا. 3 چیزیں ہیں اس سیرہ حر میں جو آج ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز اپنی غلطی کا اعتراف. مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے روک لیا. حسین تو کریم ہے، تو نے مجھے پانی پلائے، میرے لشکر کو پانی پلائے، میرے گھوڑوں کو، میرے جانوروں کو پانی پلا دیا. اللہ حسین تو کریم ہے، حسین تو کریم ہے. میں نے یہ کیا کیا زہرا کے بیٹے کے ساتھ. میں نے گزشتہ دنوں کہا تھا امام کا کوئی بھی جملہ، امام خلق عظیم کا نمائندہ ہے. انک لعلی خلق عظیم پیمبر کے لیے ہے، لیکن ہر جانشین پیمبر اسی خلق عظیم پر فائز ہے کہ جہاں پر حسین کس طرح ایسے کہہ سکتے ہیں کہ حر کو کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، وہ صرف اس لیے تاکہ حر میری ماں کا تصور ذہن میں لائے اور پھر دیکھے کہ اس نے کس کے ساتھ کیا کیا. حر میری ذات کی معرفت نہیں رکھتا لیکن میری ماں کی معرفت تو رکھتا ہے. بس یہ وہ مرحلہ تھا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا حر کی زندگی کا. اور اس کے بعد 2 محرم سے عمر سعد کا لشکر آیا. عمر سعد لشکر بھیجا، لشکر آتے جا رہے ہیں لیکن حر کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی. جب شب عاشور ایک شب کی مہلت لے لی گئی یا مہلت دے دی گئی،
حر اب بے چین ہے، کبھی اپنے خیمے سے نکلتا ہے، بیٹے کے خیمے میں جاتا ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتا ہے، اضطراب کی حالت دیکھ رہا ہے۔ لشکر حسین سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، نوحوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بچے التش التش کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ بزرگ افراد موجود ہیں، کیونکہ لشکر حسین میں نمازیں پڑھنے والے اس قدر عظیم افراد، حسین خود کہہ رہے ہیں انی احب الصلاۃ، انی احب قراءۃ القرآن، قراءت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور ایک مرتبہ لشکر یزید کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں ڈھول بجا، وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کیونکہ لشکر پہ لشکر آئے جا رہے، اور جو لشکر آتا ہے ادھر زینب کے پاس بچے جمع ہو جاتے، پھوپھی اماں دوبارہ نئے لشکر آ رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ زینب دلاسے دے رہی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ پوری شب حر نے اس اضطرابی کیفیت میں گزاری ہے، بس کبھی سوچتا ہے چھوڑ دیا جائے، کبھی سوچتا ہے چلا جایا جائے۔ ایک مرتبہ ہمت کی، بیٹے کو بلایا، پہلی چیز اعتراف کیا غلطی کا، دوسری چیز اظہار پشیمانی کا، مجھے دکھنا چاہیے میرے طریقے سے، میری رفتار سے کہ میں پشیمان ہوں، میں پشیمان ہوں۔ بیٹے کو بلایا، کہ ایک کام کرو، میرے ہاتھوں کو پشت گردن پہ باندھ دو، اور پشت گردن پہ باندھ دو، میرا گھوڑا ساتھ لے آؤ۔ غلام کو کہا تجھے آزاد کیا، لیکن کیا کہنا کس قدر باوفا غلام تھا جو حر کے ساتھ آ گیا، کہ آقا آج تک جہنم میں تھے تو ساتھ لیے گھوم رہے تھے، آج جنت کی طرف جا رہے ہو تو مجھے آزاد کر رہے ہو، آزادی تو یہ ہے کہ مجھے ساتھ لے چلو۔ ایک مرتبہ حر اس طرح سے ساتھ چلا، اپنے بیٹے کو آگے چلایا، ہاتھ پشت گردن پہ بندھے ہیں، اور حر چلتا ہوا آ رہا ہے گردن کو جھکائے۔ حسین نے ایک مرتبہ دیکھا، عباس کو بھیجا، ادھر سے علی اکبر کو بھیجا۔ اللہ اکبر، کیا تجلی الہی، کیا تجلی اطاعت، کیا تجلی عشق کربلا میں حسین دکھا رہے ہیں۔ عباس یہ وہی حر ہے، عباس یہ وہی حر ہے کہ جس نے خیمے ہٹانے کا کہا تھا، عباس یہ وہی حر ہے کہ جس نے کربلا آنے کا کہا تھا۔ عباس جاؤ، ہمارا مہمان آ رہا ہے، استقبال کے لیے جاؤ۔ حر کا استقبال کیا ہے، حر ساتھ آیا ہے، آتے آتے حر قدموں میں گر گیا، آقا مجھے معاف کر دینا، مجھے علم نہ تھا کہ یہ ظالم اشقیاء فاطمہ کے بیٹے کو اس جنگل میں ایسے محصور کر دیں گے، آپ پہ بندش ہو جائے گی، مولا مجھے معلوم نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ اور تیسری چیز کہ مولا اب یہ خادم حاضر ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، پشیمانی کا اظہار کیا کہ مولا یہ آپ بندہ حاضر ہے، بتائیے اپنی غلطی کا کیسے ازالہ کر سکتا ہوں۔ کہ حر کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھو، تم ہمارے مہمان ہو۔ اللہ اکبر، اس غربت میں کیا کریم ہے یہ حسین، کس طرح سے حر کو کھلے دل سے قبول کر رہا ہے۔ کل دن آئے گا جب دن چڑھا، اصحاب جا رہے ہیں، اصحاب نے جانا شروع کیا، جنگ ہو رہی ہے، اور وقت نماز آیا، وقت نماز آیا، حر کھڑا ہوا۔ ایک مرتبہ حسین کے آگے ایک دیوار موجود ہے، ایک دیوار موجود ہے جو حسین کی حفاظت کرے۔ اب نماز ہو رہی ہے، کہ نہیں حر تم ہمارے ساتھ پیچھے آ جاؤ، تم تو ہمارے مہمان ہو، کچھ دیر اور حسین کے ساتھ رہ لو، یہ لطف بھی تو حاصل کرو، یہ سب تو نہ جانے کب سے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، تیر چلتے جا رہے۔ کیا کہنا ان اصحاب حسین کا، اللہ اکبر۔ عبداللہ سعید حنفی 13 تیر، امام نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہے، کچھ صحابی حسین کے کھڑے تھے، حسین کی طرف رخ تھا، لشکر کی طرف پشت تھی، تیر آتے جاتے تھے، لگتے جاتے تھے، امام کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ عزیزو یہ نماز اتنی آسانی سے نہیں بچی، پورے لشکر حسین کی قربانی اس میں شامل ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ سعید حنفی مڑا، کہ دیکھوں تو تیر آ کہاں سے رہے ہیں، پکڑنے شروع کیے، کچھ بدن پہ پیوست ہوتے رہے، 13 تیر لگے بدن پہ،
तेरा तीर बदन पे लगे, एक मर्तबा आखिरी सांसें हैं, गिर गया, नमाज खत्म हुई। हुसैन ने एक मर्तबा देखा, अल्लाह अकबर, परवरदिगारा तू बुलंद है। मेरे असहाब जा रहे हैं, अपने जानुओं पर अब्दुल्ला के सर को रखा, देखकर कहता है आखिरी वक्त में, आखिरी सांसों में, हल वफ़ैत सैयदी और रज़ैता इमामी, दो जुमले नकल हुए। मौला क्या आप राजी हो गए? मौला क्या मैंने वफा कर दी? मैं कहूंगा मेरा सलाम करबला के इन शहीदों पर। अरे हमारा क्या, हमारे वक्त का इमाम सलाम करता है, अस्सलाम अला सिगरिल मकरूल बिल क़ज़ीब, सलाम हो उन दांतों पर जिन पे छड़ी मारी गई, अरे सलाम हो उस दाढ़ी पर जो खून में खिजाब हो गई, सलाम हो उन नफ्सों पर, उन जिस्मों पर जिन्हें सहरा में छोड़ दिया गया। ज़ारत नाहिया में इमाम कह रहे हैं सलाम हो उन जिस्मों पर कि जो वहां पर बिखर गए, सलाम हो उन बयाबानों पर कि जहां पे लाशें बिखरी हुई थी, सलाम हो इन बेवतन किए जाने वालों पर। बस एक मर्तबा हुसैन ने जुमला सुना का सईद अंता अमामिक फिल जन्ना, सईद तुम जन्नत में हमारे महजर में होगे। हुर मंजर देख रहा है का अल्लाह अकबर, क्या शान है। अब हुर की अपनी बारी है, जाना चाहता है। एक मर्तबा पहले बेटे को रवाना किया, का पहले बेटा जा रहा है, बेटा गया है जंग करने। बस मुख्तसर कर रहा हूं, चंद जुमले सुनिएगा। बेटा हुर का जंग करने गया है, जंग करता जा रहा है, वो कहता जा रहा है मैं पशेमान हूं, मेरा बाबा भी पशेमान है, तुम लोगों ने धोखा दिया और तुम झूठ बोल के धोखे से रसूल अल्लाह के बेटे को यहाँ ले आए, और इन रजदों के दरमियान इस दुनिया से गुजरने का वक्त आया। एक मर्तबा सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबी, अरे बाबा जाना आप पर सलाम। हुर उठ के जाने लगे, हुसैन ने रोक दिया, का नहीं हुर, बूढ़ा बाप जवा लाशे पे नहीं जाता। मैं कहूंगा आका, जब आका अभी कुछ देर बाद अली अकबर आवाज देगा, और उस वक्त ये हुसैन इसी करबला में अपनी बीनाई खो दे। अल्लाह अल्लाह। हुसैन गए हैं अब्बास के साथ, फर्जंदे हुर के लाशे को लेकर आए हैं, फर्जंदे हुर का लाशा एहतमाम से लाए हैं, हुर को सीधे से लगाया है। मैं कहूंगा मौला आपको कौन तसल्ली देगा जब अकबर और कासिम के लाशें उठा कर लाएंगे। बस हुर से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, हुर ने इसने वगा चाहा, हुर गया है और जंग कर रहा है, गुस्से के आलम में, मुंह से कफ जारी है, हर वार पर लश्कर वालों को बद्दुआएं दे रहा है, उमर साद को नफरीन कर रहा है, और इसी हालत में सर पे एक गुर्ज लगा है। अब घोड़े पे नहीं ठहरा गया, जी से जमीन पर आया, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूल अल्लाह, ए फर्जंदे रसूल आप पर मेरा सलाम। हुसैन आगे बढ़े हैं, हुर को उठा कर लाए हैं। ये भी कमाल है, एक एक लाशा हुसैन ने उठाया है, हर लाशा करबला के बयाबान से उठकर आया है। एक हुसैन का लाशा ऐसा था जिसका उठाने वाला कोई न, हुर का लाशा आया है, हुर आखिरी सांसें ले रहा है, हुर का बदन कांप रहा है, सर से खून जारी है, आका से गुफ्तगू कर रहा है। एक मर्तबा खेमों के करीब हुसैन ने खेमा बनाया था जहां मजरू अफराद को लाया जाए। अपनी इसी मुख्तसर सी दुनिया में हुसैन ने कायनात सजा ली थी। जख्मियों को इस खेमे में लाया जाएगा, जख्मी आ रहे हैं, का कौन है, का हुर है, क्या हुआ, का सर पे जख्म गहरा है, खून बह रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब ने रूमाल भेजा और उस रूमाल को हुर की पेशानी पर जब बांधा गया
خدا معلوم وہ کیسی مہک تھی خاتون جنت کے اس رومال کی کہ پھر حور جنت کو صدا رہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین